السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے کال کیا سفیان؟ میں انڈیا حیدرآباد۔ اوکے جناب، حکم کریں۔ جی بیسیکلی اہل تشیع سے ہم لوگوں کا اختلاف ہے۔ اہل سنت سے ہوں، الحمدللہ میرا منہج اہل سنت ہے جی، اور نہ ہی میں حنفی بریلوی ہوں، نہ ہی حنفی دیوبندی ہوں، نہ ہی میں وہابی اہل حدیث ہوں۔ کیا ہے؟ یہ تمام فرقوں سے میں پاک ہوں الحمدللہ، میں صرف مسلم ہوں الحمدللہ۔ جی تو میرا بیسیکلی اہل تشیع سے اختلاف، مین چیز پہ اختلاف یہ ہے کہ توحید پہ اختلاف ہے۔ اور توحید تمہارے تو اللہ جو ہے نا اس کی ٹانگیں ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ سنیے، نہیں سنیے، استمداد استعانت پہ میرا اصل اختلاف ہے اہل تشیع سے۔ سب آپ کے فرقے مانتے ہیں نا اس کو۔ ہاں میں آپ کو یہ ابھی تو اس لیے کلیریفائی کرا، میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے سے۔ بریلویوں کا استعانت سے کیا؟ ایک دلیل دے دو کہ غیر اللہ سے مدد نہیں لیا جا سکتا، ایک دلیل دے دو بھائی، ابھی بالکل لیٹ ہو گیا۔ ایک دلیل جو سب سے تیرے پاس عمدہ ہے وہ دے دو، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ دے رہا ہوں الحمدللہ۔ ہم ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں بولتے ہیں ایاک نعبد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیے شیخ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں بھی تجھی کو پکاریں گے، اور آپ بول رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد۔ آپ جو بول رہے ہیں اب سن لو، ابھی آپ سے پہلے بھی کسی نے کہا، خاموش ایک منٹ خاموش، میں سمجھ گیا۔ اب سن، اب سے پہلے بھی ایک آدمی آیا تھا، اس آپ نے نہیں سنا، اس نے یہی آیت پڑھی۔ اب اچھی طرح سے سن لو، اب اچھی طرح سے سن۔ اب میرے چینل پہ پہلے چلے جاؤ، یوٹیوب چینل پہ، بلکہ میں تم کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ سرچ کرو، وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر دیکھو، یہ جو آپ کو تفسیر سکھایا گیا ہے۔ سنیے، اب سن لو نا، مضبوط دلیل میری نہیں دیا، میری مضبوط دلیل دینے والا ہوں میں انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے مضبوط دلیل، تمہارا چانس آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے دے رہا ہوں بھائی، سن لو۔ نہیں میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا تھا، نہیں سن لو، تم نے میں نے تو سے دلیل مانگی تھی، تم نے دلیل دے دی، تمہیں غلطی ہوگی، تم نے اپنے شیخ صاحب ایک منٹ نہیں سنیں گے آپ، سن لو اب میری باری۔ میں نے آپ سے کہا تھا خاموش، ایک چھوٹی سی آیت سن لیں گے، پہلی بات میں اس کا جواب دے دوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں جب آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ سرچ کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں پہ آپ کا اسپیچ آئے گا 2 سال پہلے، اس کا نمبر ہے نمبر 94 ہے اس اسپیچ کا، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں اس آیت کے متعلق ہم نے گفتگو، اور اس میں کیا واقعی اس میں لفظ صرف ہے کہ نہیں ہے، اس پہ میں نے بات کی کہ صرف اللہ سے مدد لیں۔ اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہے نا، تو یہ تو بالوضوح باطل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ غیر اللہ سے مدد لیتے ہو، تو ہر جگہ غیر اللہ سے، خاموش، ہر جگہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے اور شرک، اور یہ کسی کا قول نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اب آپ کا جو سب سے بڑا مضبوط دلیل ہے، سب سے مضبوط ترین دلیل ہے، وہ دے دو۔ اب اس کے بعد نہیں کہنا ایک اور بھی اس سے مضبوط ہے، آخری دلیل الحمدللہ قرآن پوری توحید پہ بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور تمہاری ایک میں آپ کو توحید کا نہیں پتا، ابھی میں نے سن لو، تم توحید کی بات کرتے ہو نا، توحید کی بات کرتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے گاڈ میں اور وشنو میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور تم مجھے بتاؤ تمہارے گاڈ میں اور وشنو میں فرق کیا ہے؟ مجھے ذرا سمجھا، ایک فرق بتاؤ مجھے۔ میرا گاڈ اور آپ کا گاڈ الگ تھوڑی ہے شیخ صاحب، ہم دونوں کا میرا گاڈ اور آپ کا گاڈ بالکل الگ ہے، میرا گاڈ اور ہے، تیرا گاڈ اور ہے۔ تیرا گاڈ جو ہے نا، اس کے آنکھیں کئی ایک ہیں، اس کے ہاتھ کئی ایک ہیں، تیرا گاڈ کرسی پہ بیٹھتا ہے، تیرا گاڈ موٹا ہے۔ جواب دو اس کا، جواب دو، تیرے گاڈ اور وشنو میں کیا فرق ہے؟ سنیے شیخ صاحب، بڑے احترام سے سنیے، آپ جو بول رہے نا کہ تیرے گاڈ کے پیر ہیں، ہاتھ ہے، یہ ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر ڈیفینیشن میں جاتے ہی نہیں کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں، ہاتھ پیر ہیں نا، ہاتھ پیر ہیں، اس کے یونیک ہاتھ پیر ہیں، اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ وشنو بھی یونیک ہے، وشنو بھی یونیک ہے نا۔ اور تم کو پتہ ہونا چاہیے، جو چیز اوپر نیچے جاتی ہے نا، جو چیز بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پڑتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مکان کا خالق نہیں ہو سکتا۔ تیرا گاڈ خود مخلوق ہے، اب اس پہ سوچو، لیکن اس کے سوچنے کی تو تم میں ہے ہی نہیں، سمجھ میں نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گاڈ میں وشنو میں فرق ہی نہیں ہے، ایک فرق نہیں بتا سکا، کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، وہ ہندو بھی کہیں گے وشنو جیسا کوئی نہیں ہے جی، وہ بھی کہیں گے۔ الرحمن کیا ہے، وہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ الرحمن عرش پہ مستوی ہوا، جیسے کہ اس کا شان کے لائق ہے، ہم اس کی تمثیل میں عرش پہ بیٹھ گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ وشنو بھی عرش پہ بیٹھا ہے، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں یار۔ ارے شیخ صاحب آپ اس کو چھوڑ دیجئے، نہیں، تم نے توحید کی بات کی ہے نا، اور تم بدترین مشرک ہو۔ دلیل سنیے، نہیں، تم توحید کی بات کرتے ہو، نہیں، اب میں سنتا ہوں آپ کی دلیل۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، دلیل دو بولے آپ۔ میں سنوں گا، میں آپ کی دلیل سنوں گا بھائی، لیکن پہلے کہ آپ کہتے ہیں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ خود جو ہے
محترم ناظرین یہ خود جو ہے بدترین شرک میں مبتلا ہے. میں آپ کو دکھاؤں بھائی, کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہے؟ او بھائی یہ دیکھو وشنو بھی کرسی پہ بیٹھا نا, اور یہ دیکھو وشنو کی بھی سواری دیکھو بھائی, اور آپ کا رب بھی اسی طرح سواری کرتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں اس کی سواری دکھاؤں. کیا میرا رب اور آپ کا رب الگ الگ ہے؟ بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے. آپ دیکھو وشنو کو آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین, یہ وشنو جی ہے, وشنو سوار ہوتا ہے. وشنو کافی خوبصورت ہے, ان کا رب خوبصورت بھی نہیں. ان کے جو رب ہے ان کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں نا, بہت ہی بدصورت ہے ان کا رب. اور یہ وشنو جو ہے کس پہ سوار ہے؟ ایک پرندہ ہے. اچھا ان کا رب کس پہ سوار ہوتا ہے؟ یہ ملاحظہ کریں, ان کا رب یہ توحید کی بات کرتے ہیں. اب بدترین مشرک ہو, ہندو آپ سے بہتر ہے. یہ کتاب مسند ہے, مسند احمد ابن حنبل, تحقیق شیخ احمد محمد شاکر, یہ جلد نمبر ہے 3, یہ 1995 میں چھپی. یہ دیکھو حدیث نمبر 2314, یہاں پر کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق امیہ فی شیء من شعرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کے ایک شعر کی تصدیق کی. وہ شعر کیا ہے؟ رجل وثور تحت رجل یمینہ. اللہ میاں ان کا رب جو ان کا وشنو جی وہ بیٹھتا ہے, اس کے ایک پیر کے نیچے گائے ہوتا ہے حملۃ عرش. حملۃ عرش جو ہے وشنو جو ہے نا خوبصورت سا پرندہ, گائے ہوتا ہے ان کے نیچے, ان کے دائیں پاؤں کے نیچے گائے ہوتا ہے. والنصر اور رجل وثور, ایک پیر کے نیچے ایک آدمی ہے, دوسرا کیا ہے؟ دوسرا گائے ہے. والنصر للاخرى, اور ایک شاہین ہے, عقاب ہے بائیں والے پیر کے نیچے. ولیس المرصد, اور ایک شعر ہے, اور ایک شعر. ان کا رب دیکھو, یہ وشنو جب بیٹھتا ہے نا, وشنو چلو اس کا ایک پہ بیٹھا ہے, ایک پرندے پہ, لیکن ان کا رب کس طرح ادھر ادھر اس کے حمل جو ہے اس کے عرش کو اٹھا کے کون جا رہا ہے؟ ایک ہے آدمی کی شکل ہے, ایک گائے ہے, ایک ہے پرندہ ہے, اور ایک ہے بھائی شہر ہے. یہ تیرے رب ہے, اور کہتا ہے میرے رب جو ہے, میرا رب نہیں جی, میرا رب اور تیرا رب ایک جیسا نہیں. تیرا رب ایک جانور ہے, اینیمل ہے, آسمان میں موہوم اینیمل. لا حول ولا قوت والعیاذ باللہ تعالی. اور بھائی اور جو چلتا ہے پھرتا ہے, ہاتھ ہے, آنکھ, وہ اینیمل نہیں ہے. توحید کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, میں آپ کو بول رہا ہوں یہ کہ آپ اس کے اندر تفصیل میں بچ جائیے. آپ بس اتنا بول, تفصیل میں نہیں جا رہا, جیسے کہ اس کا شان ہے, تفصیل میں مت جائیے, صفات کی تفصیل میں جائیے نہیں. آپ کیوں نہیں جائیں؟ جب آپ کا اس میں دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں اسماء و صفات کرنا. میں سوال نہیں کر رہا بھائی, اس کا پیر ہے, اس کے کئی ہاتھ ہیں, کئی آنکھیں ہیں, پوٹا ہے. سوال کرنا میں سوال کر رہا ہوں, میں سوال نہیں کر رہا, کہ میں کہہ رہا ہوں ایسے چیز کو کہتے ہیں ماسٹر. کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں جا رہا؟ تفصیل میں کیوں گیا؟ ہم کو اس کا رب کی معرفت واجب نہیں ہے. ہاں کہتا ہماری توحید بیان نہ کرو, ہماری بےزتی ہوتی ہے. ان کی توحید بیان نہ کرو, تمہاری توحید ہے ہی نہیں جی. اوے بھائی تمہارا رب, تمہارا ریلیجن اور ہندو کا ریلیجن ایک ہی ہے, تم ایک ہی گاڈ کی آپ کے مطابق. لیکن آپ بولے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, اس کی دلیل دو. تو اب پتہ چلا جو لوگ توحید کی بات کرتے ہیں نا, یہ خود ایک مانسٹر کی, ایک ڈیمن کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, کہ ان کے ذہن میں یہ آسمان میں یہ ڈیمن بھاگ رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ, وہ آپ کا سب سے بڑا دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑا دلیل میری الحمدہ سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک اٹھائیے, سورۃ النمل آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہم اللہ. بھلا بتاؤ تو کون مصیبت میں گرے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تم, تمہارے بعد تمہارے ماں باپ, تمہارے ماں باپ کے بعد تم, اس کے بعد تمہاری اولاد. الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ غیر اللہ سے مدد کریں, غیر اللہ سے مدد طلب کریں, آپ مشرک ہیں؟ اس میں کہاں لکھا ہے؟ بول رہا ہوں نا, اس میں یہ کلیئر کٹ فتوا اللہ کا موجود ہے کہ گویا کہ تم نے اس کو الہ مان لیا, جس سے تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تم جس کو تم ٹھیک ہے کسی سے بھائی آپ کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے نا, آپ کی بیوی بیمار ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں. بات سنیے, ہاں اس کا بھی جواب ہے الحمدللہ میرے پاس. اس کا جواب یہ ہے, بتاؤ, کہ دنیاوی اسباب ہے وہ, وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا والاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاروں میں ایک دوسرے کا کام, بالکل ساتھ دو, اور برائی میں الگ رہو. کس نے کہا کہ نیکی صرف دنیاوی؟ دیکھو بھائی, تعاونوا علی البر والتقوى, یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب سن لو بھائی, سن لو.
विष्णु साहब का कलमा पढ़ने वाले, मॉन्स्टर की पूजा करने वाले, आसमानी एक एनिमल, एक बीस्ट के कलमा पढ़ने वाले। अब सुन लो देखो, अब सुन लो, पैदा करिए अपने आप में। तो आप मेरी बात को काट रहे हैं ना। अब सुनो, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ठीक है ना, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। ये खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हुक्म है अल्लाह का। तो मैंने कब कहा अल्लाह का हुक्म नहीं? अब सुन लो ना भाई, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, ठीक है ना। ये हुक्म किससे है? अल्लाह से। अल्लाह का हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से भी है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, हमसे और आपसे भी है। और ये हुक्म अभी तक मनसूख नहीं हुआ है, मनसूख नहीं हुआ। तो लिज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि नेकी के कामों में तुम मदद किया करो। तो जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूं कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बीमार है, तू मेरे बेटे को शफा दे दे, ये नेकी का काम है या उद्वान और इस्म का काम है? नेकी का काम है ना। वो आया जो आपने खामोश मैं बात कर रहा हूं, खामोश। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, इसमें तो ये तो नहीं है कि आप गैरुल्लाह से मदद नहीं ले सकते। उसमें यह है कि अल्लाह के, खामोश, उसमें यह लिखा है कि कौन है अल्लाह के अलावा, कि बेनवा बेचारे की वो पुकार सुने और आपको खुलाफाए अर्ज बना दे। ये तो दुनिया में तो होता ही नहीं है जी, कि किसी बेनवा बेचारे के अल्लाह मदद करता है और वो ज़मीन व आसमान का बादशाह बन जाता है, पूरी ज़मीन का बादशाह बन जाता है। सिवाय इसके एक मिसाल है, और वह अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम। यह आया आपने गलत पढ़ा, किसी बेवकूफ़ ने आया आपको समझाया ना, ये तो आपके लिए है ही नहीं, ये मुसलमानों के लिए है ही नहीं। क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई अगर उसकी माँ बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, वो फ़कीर है, वो मकरूज़ है, कर्ज़े अदा नहीं कर सकता, तो वो अल्लाह अगर उसकी मदद कर लेता है तो उसको खलीफा भी बना लेता है। ये मखसूस है अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये तो आप पे लागू ही नहीं होता। आपने जो सबसे बड़ी दलील लेकर आया ना, वो तो वो आपके मिस्त्री मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेवकूफ़ी और हमाकत समझे कि उसने आया के एक किस्मत को पढ़ी है, उसने पूरी आयत नहीं पढ़ी है। उस्ताद है मेरे। अब आपके उस्ताद जी, आपको उस्ताद जी की अक्ल नहीं है, वो अभी भागे हुए हैं। उन्होंने खुद मुझे मुनाज़रे की चैलेंज दिया और खुद भागे इसी तौहीद पर। हाँ ठीक है ना, इसी मसले पर वो भागे नहीं है। आपको कोई ओन ही नहीं करता, अहले तशय्युअ में आपको कोई ओन ही नहीं करता। सबसे पहली बात उनको भी कोई ऑन नहीं करता, उनको भी कोई ऑन नहीं करता। आपको मुझे बहुत सारे मेरे सपोर्टर हैं। मैं सबसे बड़ा शियों का चैनल मेरा है, सबसे बड़ा जो मजहबी चैनल है शियों में, जिसको देखा जाए नौहों के अलावा, नौहे वगैरह, वो मेरा चैनल, ठीक है ना। मोहम्मद अली मिर्जा को कोई ऑन नहीं करता भाई, और ये कोई दलील नहीं। आपको कोई ऑन करता है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। सुफियान, आपको कोई ऑन करता है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं तो आपके मिस्त्री साहब इसीलिए मुझसे मुनाजरत चैलेंज करके भाग गए हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास दलील कोई नहीं है। भगवान, जिस भगवान की आप इत्तिबा कर रहे हो ना, खामोश हो जाओ। मेरी बारी है, मेरी बात ना काटो प्लीज, मेरी बात ना काटो। तो जिस भगवान की तुम इत्तिबा करते हो, उस मवहूम आसमानी मास्टर डीमन की, वो आप एक मुज़हक़ चीज है। मोहम्मद अली मिर्जा क्या है, इब्न तैमिया कब्र से भी आ जाए उसको दिफा नहीं कर सकते। अच्छा, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, ये तो आप लोगों के लिए है नहीं। मैं बात कर रहा हूं ना भाई साहब, आप अदब सीखो ना, मेरी बात के बीच में ना शक्ल भी ना बनाओ, दांत भी अपना ना निकालो, अपने होंठों से भी ना खेलो। सुन लो, सब लोग देख रहे हैं, तुम गुफ्तगू के लायक बनो। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, ये आप मुसलमानों के लिए नहीं है। ये किसके लिए? सिर्फ अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए। ये उनके लिए जिनको अल्लाह ताला मजलूमियत से निकाल कर पूरी ज़मीन और आसमान का खलीफा, वो बादशाह बनाएगा। और वो कब होगा? जब इमाम असर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, ठीक है ना। या मुसलमानों के लिए एक और मफहूम को बता रहा है। ये आया ये बता ही नहीं रहा कि आप गैरुल्लाह से मदद नहीं ले सकते। इस आया में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप गैरुल्लाह से मदद ले लें तो आप मुशरिक हो जाए। वो कौन है जो आप अहले बैत अलैहिस्सलाम, अभी मजलूम है, बेचारा बेनवा है, आप कत्ल हो रहे हैं, आपकी नदा को, मजलूमियत को सुनेगा और आपको खुलफाए अर्ज बना देगा। आपने आधा आया ले लिया, और आया आपकी बेवकूफ़ी है, बल्कि मोहम्मद अली मिर्जा मिस्त्री साहब की बेवकूफ़ी है कि पूरी आयत को उसने समझा नहीं। तो आपने जो दूसरा आया पढ़ी है ना, व ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्हम्द, ये हमारी दलील है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है।
آپ بر و تقوی میں مدد دے دیجیے تو اس پہ واجب ہے، قد اقل اس کے لیے مستحب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مستحب ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہماری مدد کریں. ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے کہ مدد کریں تو ہم ان سے مدد مانگیں گے نا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب آپ کی سب سے اہم جو دلیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے سفیانی جی. اب جاؤ معاویہ کے پاس.